اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول وارناؤ 5ویں جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ خیریت سے ہوں گے، صحیح سلامت ہوں گے، خدا آپ کو خیریت سے رکھے۔ پیارے بچوں، ہمارا موضوع ہے گرو نانک دیو جی۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یہ سبق پڑھا ہے اور ہم نے اس سبق میں پڑھا گرو نانک کے بارے میں کہ اس کی زندگی کیسے گزری ہے اور وہ کیا چاہتے تھے۔ بچوں، وہ چاہتے تھے کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہیں اور بڑا وہی ہے جو اچھے کام کرے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک کتاب میں جمع کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے اور یہی سکھوں کی مقدس اور پوتر کتاب ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اس سبق کے کچھ سوالات کریں گے۔ تو بچوں، آپ اپنی کتاب یعنی بہارستان اردو کا صفحہ نمبر 61 نکالیے۔ اس میں ایک سوال ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے۔ بچوں، متضاد آپ جانتے ہیں متضاد کس سے کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کا ایک لفظ پہلا ہے نفع۔ بچوں، اس کا متضاد کیا آئے گا؟ اسی طرح اور بھی کچھ الفاظ ہیں تو ہمیں ان کا متضاد لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کاپی اور قلم نکالیے اور ان لفظوں کا متضاد لکھتے جائیے۔ تو بچوں، پہلا لفظ ہے نفع۔ اس کا متضاد آئے گا نقصان، یعنی بچوں نفع کے مقابلے میں نقصان۔ یعنی جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، جب ہم اس میں محنت کرتے ہیں تو ہمیں اس سے نفع ملتا ہے، اور جس وقت ہم کسی کام میں کوتاہی کرتے ہیں یا وہ کام کرنے میں لاپرواہی کرتے ہیں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یعنی نہ کرنے سے ہمیں نقصان ہوتا ہے، محنت کرنے سے ہمیں نفع ہوتا ہے۔ پھر ہے بچوں دوسرا لفظ کھرا۔ کھرا معنی اچھا۔ اس کا مطلب، اس کا متضاد آئے گا کھوٹا۔ کھوٹا معنی ناکارہ۔ پھر ہے اور ایک لفظ بچوں رنج۔ رنج معنی غم یا پریشانی۔ اس کا متضاد آئے گا خوشی۔ پھر ہے ایک لفظ نیک۔ کوئی آدمی اچھے کام کرتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، بڑوں کا کہنا مانتا ہے تو اس سے کہتے ہیں ہم یہ بہت ہی نیک ہے۔ لیکن کوئی برے کام کرتا ہے تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں، یہ ایک برا آدمی ہے۔ یہاں لفظ ہے نیک، اس کا متضاد آئے گا بد۔ فانی۔ فانی معنی نہ رہنے والا، یعنی دنیا فانی ہے۔ اس کا متضاد آئے گا لا فانی۔ پھر ہے اور ایک لفظ نوکر۔ اس کا بچوں آئے گا متضاد مالک۔ نوکر کو آئے گا متضاد مالک۔ پھر ہے اور ایک لفظ غریب۔ جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے اس سے ہم بچوں کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ امیر ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس سے غریب کہتے ہیں۔ لہٰذا بچوں غریب کا متضاد امیر آئے گا۔ تو پیارے بچوں، اس کے بعد ہم اس کے آگے بھی کوشش کریں گے کچھ لفظوں کے متضاد لکھنے کی، بہت ہی آسان لفظوں کے متضاد جو آپ کو آئے گا لکھنے کی کوشش کرو۔ تو پیارے بچوں، اور ایک سوال ہے، سوال نمبر 5، مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھیے۔ بچوں، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے مذکر کس سے کہتے ہیں اور مؤنث کس سے کہتے ہیں۔ یعنی یہاں کچھ لفظ ہیں، کچھ مذکر ہیں، کچھ مؤنث ہیں۔
بچوں جو مذکر ہے اس کا ہم مونس لکھیں گے اور جو مونس ہے اس کا ہم مذکر لکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے بچوں یہاں والد۔ والد مذکر ہے، اس کا مونس آئے گا والدہ۔ والدہ آپ جانتے ہیں والدہ ماں کو کہتے ہیں، والد باپ کو کہتے ہیں۔ پھر ہے دوسرا بہن، اس کا مذکر آئے گا بائی۔ پھر ہے تیسرا لفظ بچوں نانا۔ بچوں یہ بھی آپ جانتے ہیں نانا کسے کہتے ہیں۔ بچوں نانا ہم ماں کے باپ کو کہتے ہیں، تو جو ماں کی ماں ہوتی ہے اسے ہم نانی کہتے ہیں۔ یہاں نانا ہے، اس کا مونس آئے گا نانی۔ پھر ہے اور ایک لفظ بیوی، اس کا مذکر آئے گا خاوند۔ پھر ہے اور ایک لفظ نوکر، اس کا مونس آئے گا نوکرانی۔ تو پیارے بچوں آپ دوبارہ اس پر غور کیجیے، اگر کہیں لکھنے کے بغیر رہ گیا ہے تو آپ اگر کہیں مونس رہا ہے تو وہ مونس ٹھیک کیجیے، اگر کہیں مذکر رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک کیجیے۔ بچوں والد اس کا مونس آئے گا والدہ۔ بہن اس کا مذکر آئے گا بائی۔ نانا اس کا مونس آئے گا نانی۔ بیوی اس کا مذکر آئے گا خاوند۔ نوکر اس کا مونس آئے گا نوکرانی۔ تو پیارے بچوں یہ تھے کچھ مونس مذکر، یہ بھی ہم نے کیا۔ تو بچوں آپ اسی طرح اس کے آگے بھی کچھ مونس کے مذکر بنائیے اور مذکر کے مونس بنائیے۔ جیسے بچوں گائے، گائے بچوں مونس ہے، اس کا مذکر کیا آئے گا پیارے بچوں؟ بچوں اس کا مذکر آئے گا بیل۔ یا گھوڑا، گھوڑا مذکر ہے، اس کا مونس آئے گی گھوڑی۔ یا دادی، بچوں دادی مونس ہے، اب ہمیں اس کا مذکر بنانا ہے، اس کا مونس مذکر آئے گا دادا۔ تو پیارے بچوں اسی طرح آپ بالکل اور کچھ آسان مذکر مونس بنائیے اور اپنی کاپی پر انڈر لائن کیجیے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ تو پیارے بچوں اس کے آگے کل پڑھیں گے، آپ اپنی کاپی پر یہ نوٹ کرنا جو ہم نے پڑھا اور اپنے دماغ میں محفوظ کر کے رکھنا، یاد رکھنا۔ تو باقی والسلام، خدا حافظ۔